الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة القدر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک 4 سورہ کا جوڑا ہم نے شروع کیا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے بیان تھوڑا طویل ہو گیا ہے، دیر لگ گئی ہے، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریویژن کے طور پر کچھ بیان کر دوں۔ 4 سورہ کا جوڑا ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے جس کا مضمون تھا آخرت، انذار آخرت، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق۔ اسی طرح اس کے بعد ایک جوڑا اور آیا، اسی ترتیب میں 4 سورہ کا جوڑا ایک اور آیا گروپ کی شکل میں، دعوت و حکمت، جس کا نام میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مضمون سے لیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد۔ پھر اس کے بعد 4 سورہ کا جوڑا آیا، جیسے کہ یہ میں نے پہلے بتایا تھا، نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح۔ اب اس کے بعد 4 سورہ کا جوڑا جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم موجود ہیں، نبوت و رسالت، سورۃ التین، جس کے اندر مکہ کا حوالہ دیا گیا اور رسولوں کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور اس کے بعد پھر دوسری سورۃ، سورۃ العلق، ظہور نبوت، جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی پر مشتمل، اور پھر اس کے بعد منافقین کی مخالفت کے بارے میں نے جو وضاحت کی، اور اس کے بعد سورۃ القدر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے۔ نزول قرآن کا وقت جس کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا، اور سورۃ البینہ، بہت اہم صورت، بہت ہی مرکزی اہمیت کی حامل، بہت عمدہ صورت۔ یہ جب میں 1 سے 2 دفعہ کسی صورت کے اوپر یہ لفظ بولتا ہوں تو یہ بیسکلی کئی مفسرین کے اس کے اوپر لمبی لمبی تمہید ہے، ان کو میں شارٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے اوپر بہت لمبی تمہید باندھی، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ۔ یہ بات میں پچھلے بھی درس میں بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ البینہ ایک ریل کی طرح ہے۔ ریل کے ایک حصے پر سورۃ الاعلیٰ ہے اور ریل کے دوسرے حصے کی طرف سورۃ البینہ ہے، اور بیچ میں یہ پورا کا پوری 4 سورتوں کا ایک گروپ ہے جو اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد غاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، پھر سورۃ اللیل، سورۃ الشمس، پھر اللہ کے حکم سورۃ اللیل، پھر سورۃ الضحیٰ، پھر الشرح اور سورۃ التین، پھر سورۃ العلق اور پھر سورۃ القدر اور پھر سورۃ البینہ۔
اور اگر میں اس کو ان شارٹ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا تھا کہ سورۃ التین کو بھی اگر آپ ریل کے ایک حصے پہ لیتے ہو تو دوسرے ریل کے حصے پر بینہ ہی آئے گا، یعنی کہ ریل کا دوسرا حصہ بینہ ہی ہے۔ بہت اہم صورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیاری کافی لمبی ہے جو میں شروع کر چکا ہوں۔ سورۃ البینہ جس کا مرکزی مضمون ہے مقصد رسالت، یا یہ کہہ لے کہ ابھی تک جتنے میں نے بیانات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یا جتنی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں کہیں کہیں کچھ آیات تھیں مقصد رسالت کی، وجہ قرآن نزول، وجہ رسول کو بھیجنا، مگر یہ پوری صورت ہی اس کے اوپر ہے۔ جیسے کہ قرآن کی اہمیت کے بارے میں کئی جگہ پر کئی آیات پڑھی ہوں گی آپ نے، مگر آج ہم قرآن کے نزول کے وقت کے اوپر پوری صورت پڑھیں گے۔ اصل میں قرآن مجید کی یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ 114 صورتیں اصل میں ایک مضمون کی شکل رکھتی ہیں، کہ 114 مضمون ہیں۔ بیچ میں بھی صورتوں میں کئی حصے آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورۃ العلق پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کے حالات، پھر اس کے بعد مخالفین، یعنی کہ ایک صورت میں کئی مضمون ہیں، مگر نقطہ نزول یا نقطہ صورت کا نام علق پرہو کے اوپر ہی رکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب مرکزی مضمون یہی ہے۔ تو یہ صورت پوری مرکز بہت عمدہ، بہت اہم صورت، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی بھیجا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو 4 صورتیں اللہ کے حکم سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جن کا مرکزی مضمون انذار آخرت، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر۔ تو یہ 5 صورتوں کے 4 گروپ، سورۃ التکویر، پھر سورۃ الاعلیٰ، پھر سورۃ التین اور سورۃ الزلزال۔ ان صورتوں کے گروپ کے پہلا گروپ انذار آخرت اور آخری گروپ پھر انذار آخرت پر ہی مشتمل ہے، بیچ میں اہم مضامین شامل ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو سمجھانے کے لیے میرا مقصد قرآن مجید کو آسان الفاظ میں سمجھانا۔ یہاں پر آج ایک اور بات کر دوں، آج میرا خیال ہے کہ حج مبارک ہے، اللہ کے حکم سے خیال نہیں ہے کنفرم، آج حجۃ المبارک ہے۔ تو آج یہ میں چیز دیکھ رہا تھا، بڑے سالوں بعد شاید میں نے نوٹ کی ہے کہ آج جو حج ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ عربی تو چل رہی ہے پر اس کی آواز کم کر کے اردو میں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسا نہیں میں نے سنا تھا، یا اگر سنا تھا تو بہت کم دیکھا تھا۔ آج زیادہ تر جس بھی چینل پر حج کے بارے میں بتا رہے تھے، ساتھ ترجمہ بھی بتا رہے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ قرآن مجید کو سمجھو، پڑھو، اس کو نافذ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف رٹا مارتے جاؤ، تو رٹے سے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت میں پہلے بھی کئی دفعہ تمہیداً بیان کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن یہ حدیث ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی، کن کے؟ جو نمازوں کو بغیر سمجھ کے، بغیر پڑھے، بغیر اس میں اس تاثیر کو محسوس کیے بغیر ہی اس کو پڑھ دینا۔ اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ میری ریسرچ ہوئی تھی، تو اس کو پھر ہم کبھی بیان کریں گے۔ تو درمیان میں کچھ صورتیں ہیں جو اہم ہیں، تو سورۃ البینہ ریل کے ایک حصے پہ آئے گی، انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب توجہ اس کی طرف رکھیے گا۔ سورۃ القدر اور سورۃ البینہ کی نسبت، کیونکہ جوڑا یہ اسی کا بنتا ہے، پہلے میں اس کا جوڑا بیان کر دوں۔ سورۃ القدر جو ہے وہ نزول قرآن کے وقت کے اوپر مشتمل ہے، اور سورۃ البینہ مقصد قرآن کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا جوڑا بنتا ہے مضامین کے لحاظ سے۔ کیوں نازل کیا گیا قرآن؟ یہ لفظ صرف میں بولنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے قرآن کتابوں کو بھیجنا۔ یہ ان کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں اتارا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تاکہ دودھ اور پانی علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لفظ محاورتاً ہے، مگر حقیقت میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، تاکہ منفک ہو جائیں
جنہوں میں کجی ہے، جن میں کفر ہے، جن میں خباثت ہے، جن میں کمی ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں نسبتاً وہ لوگ جن کی فطرت صالح ہے۔ اس سے پہلے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بیسکلی آج کے دور میں بھی پوری طرح، ویسے تو پورا قرآن آج کے دور کے مطابق، ہر دور کے مطابق پورا جڑتا ہے، مگر آج جو نظر آ رہا ہے کہ حلال اور حرام مکس ہو چکے ہیں، نیکی اور بدی، بدبختی کا لفظ ہے پر کیا کہہ سکتے ہیں، حقیقت تو ہے کہ حلال اور حرام، نیکی اور بدی مکس ہو چکے ہیں۔ ہم کسی کو ٹوکتے نہیں، اس میں ہماری بدبختی ہے، کوئی رکتا نہیں، یہ اس کی بدبختی ہے، مگر اس سے بڑی بدبختی کہ ہم اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نیکی اور بدی مکس ہو چکی ہے، یہ لم یکن الذین بتائے گی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین کو علیحدہ کیا گیا اور یہ ہر دور میں علیحدہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہے ماننے والا اور یہ ہے نہ ماننے والا، اور یہ ہے ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی کے اوپر سورۃ التکویر تھی، اسی کے اوپر سورۃ الانشقاق پوری بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، بیچ میں رہتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا اہم اور خاص مدعا ہے، کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر ضرور بیان ہوگا، مگر یہ بہت اہم مدعا ہے کیونکہ دین اسلام مرضی کا نہیں ہے۔ یہ بات میں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں بھی فرما چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کچھ لے دے کر کچھ اپنی منا لو، کچھ میری مان لو، تو دین اسلام لین دین والی بات پہ نہیں آتا، مگر لوگوں نے اپنے راستے نکالے ہیں۔ جب دل کرتے ہیں دین کی طرف مڑتے ہیں، جب دل کرتے ہیں دین سے منہ پھیرتے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں نے بیان دیا تھا، ہر آیت انسان کی اس سرکشی کو واضح کرتی ہے کہ انسان کو جب آزمایا جاتا ہے، سورۃ اللیل میں بھی اور سورۃ البلد میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں، یہ بات سورۃ الفجر میں بھی تھی، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ آزمائش ہے۔ تو یہ انسان کی وجہ ہے۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، تاکہ مشرکین اور اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں، ایک کشتی میں نہیں۔ یہ تمیز کیوں دی گئی؟ بینہ کیا ہے؟ بینہ ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو بینہ اصل میں یہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ سورۃ البینہ اور سورۃ القدر کے مابین ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت۔ میں اس کے اوپر لمبی بحث نہیں کروں گا، صرف اپنا وہی قول بیان کر دوں گا جو میں نے مفسرین اور ایک رائے سے بھی دیکھا، رائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ اس کے اوپر میں فی الوقت لمبی بحث نہیں کروں گا، ویسے اس کے اوپر ایک بات ہے، مگر اسی وجہ سے میں نے اس کو ختم کر دی بات کو، تاکہ میں مدعے کی بات پر غور کروں، اس کو لمبا کروں۔ اب سورۃ العلق اور سورۃ القدر کے ساتھ کیا اس کی مناسبت ہے؟ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 4 گروپوں کا اگر صورت ہے، یہ 4 گروپ کا کیوں لفظ بولا گیا؟ کہ ایک تو ہے 4 گروپ میں ایک ایک جوڑا، ایک صورت کو پڑھو دوسری صورت کو پڑھو، دونوں کے مضامین کو جوڑو تو ایک گروپ بن گیا، ایک بات واضح ہو گئی۔ مگر ان مضامین کا ایک گروپ یہ بھی ہے کہ ان 4 صورتوں کو بھی جوڑو، اب مضامین اور نکھر کر واضح ہوگا۔ تو سورۃ القدر جیسے کہ سورۃ البینہ کا جوڑا ہے، اور سورۃ القدر سورۃ العلق سے بھی ملتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی نسبت اس کے ساتھ بھی ملتی ہے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی پر مشتمل ہے، اور سورۃ القدر جو ہے ہی صرف 5 آیات پر مشتمل، اور وہ پہلی ہی وحی کے نزول کا وقت مقرر کیا گیا، تو یہ اس کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے۔ ایک اہم مناسبت سورۃ القدر کی سورۃ الدخان کے ساتھ،
جیسے کہ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور میں جب بھی اپنا بیان دیتا ہوں تو میں لکھتا ہوں تو اس کے اوپر میں ایک مین ہیڈنگ ضرور رکھتا ہوں، جو ہر ایک کے اوپر رکھی ہوتی ہے، ہیڈنگ بیان کی نہیں، شروع کرنے سے پہلے، کہ قرآن میں اہم مضامین کم سے کم 2 دفعہ ضرور آتے ہیں، یعنی کہ بار بار یاد کرائے جانے کے لیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی سورۃ العلق کے اندر، کہ جو شخص ایک مضامین بار بار آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے سمجھ کر، چاہے وہ حافظ ہو یا کسی بھی شکل میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، تو یہ نہ وہ سمجھے کہ میں نے یہ آیت یا یہ سورت پڑھ لی ہے تو اب یہ مضمون دوبارہ نہیں آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ تاکہ اس کو تر و تازہ رکھا جائے، وہ اس کو بھولے نہ، اس بات کو نہ بھولے، اسی وجہ سے بار بار مضمون آتا ہے یاد دہانی کے لیے۔ اب جب کہ دیکھا جائے تو سورۃ القدر کس پارے میں ہے، سورۃ الدخان کس پارے میں ہے، بہت دور ہے، اس کے باوجود ایک بڑا اہم مضمون آپس میں مضامین کی شکل میں ملتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ التین میں بھی میں نے آپ کو فرمایا تھا کہ سورۃ التین سورۃ البلد کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لا اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ دونوں لفظ آپس میں جڑتے ہیں، اس لیے اہم مضامین ہمیشہ کم سے کم قرآن مجید میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ القدر جوڑا ہے سورۃ البینہ کا، اس کے باوجود اگر ہم تھرڈ ڈائمینشن سے دیکھیں، یعنی کہ تھوڑا سا دوسرے حصے سے دیکھیں، تو یہ پتہ لگتا ہے سورۃ الدخان کے ساتھ بھی یہ آیت، اس کی مضامین جڑتے ہیں، جو میں اس میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں لفظ آیا تھا لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں ہے لیلۃ القدر، وہاں ہے لیلۃ المبارک۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہاں پر ہے، اور ایک اور جگہ پر بھی اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں پر فرمایا گیا انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر، یفرق کل امر، یہاں ہے من کل امر۔ تو مضامین کے اعتبار سے یہ سورت سورۃ الدخان کی آیات کے ساتھ بھی ملتی ہے، یہ میں بیان کروں گا۔ تو قرآن مجید میں اہم مضامین 2 دفعہ، میں نے یہ بات بار بار کہی ہے۔ آج میں اب کیونکہ شروع کرنے لگا ہوں سورت کو، 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت کے اندر 3 چیزیں ہیں جو میں کھول کر بیان کروں گا۔ اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں بھی ایک بات ہے جو میں بیان کروں گا۔ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کا اس دن، اس رات کو نازل ہونا، یہ لیلۃ القدر کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھانے کی ہے، مگر میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو یہ بیان کر سکوں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے۔ اس صورت کے بعد ویسے تو میں ہر بیان میں اس کو سمجھ رہا ہوں، مگر اس صورت سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ قرآن مجید بہت اہم کتاب ہے آپ کے ہر مسائل کے حل کے لیے۔ ایک وہ تجربہ ہے، ایک وہ مشورہ ہے جو آپ لوگوں سے لیتے ہو، دنیا کے تجربات سے، ان کی اپنی سوچ سے، ان کی اپنی ٹھوکروں سے، جو ان کو مسائل یا پریشانی ملی اور انہوں نے اپنے طریقے سے اس کے حل نکالے۔ اور ایک ہے عالم امر کے ذریعے حاصل ہونے والی نصیحت، یہ نصیحت بہت بہتر ہے نسبتاً اس نصیحت سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس آیت میں 4 بہت اہم باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا مطلب شاید میں آج آپ کو پھر بیان کر دوں، اس کے ساتھ ہی ایک ایک لفظ اگر آپ کے قلب پر یا آپ کے ذہن میں ایسے اترے کہ آپ اس کو سن رہے ہو اور سمجھتے ہو ایک ایک لفظ کو، تب آپ کے دل سے وہ احترام نکلے گا کہ آپ یہ محسوس کرو گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح جیسے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ اختلاف پوری زندگی رہے گا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، برابر ہے۔ کیونکہ مفسرین سے مطابق جب میں نے تفاسیر میں اس صورت کو کئی مفسرین کی تفاسیر میں جب پڑھا ہے تو انہوں نے انا انزلنا فی لیلۃ قدر 5 بیانات دیے ہیں ایک آیت کے اوپر۔ ویسے تو کوئی ایک اہم بات ہو تو وہ بیان ہوتی ہیں، ان کا موقف یہ 5 اہم باتیں ہیں جن کے اوپر بیان دیا گیا ہے، پر میری کوشش پھر وہی ہے کہ آپ کو وقت کی قلت کو کم کرتے ہوئے اور بات کو واضح کرتا جاؤں۔ تو بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یہ ہے اس کا لفظی مفہوم۔ اس میں 4 اہم باتیں ہیں جو میں بیان کروں گا۔ انا، بے شک ہم نے۔ ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں کہیں اپنے آپ کو واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور کہیں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انی اور کہیں کہا جاتا ہے انا، جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی طرح سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تو کہیں کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر معاذ اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ واحد ہے۔ یہ نہیں جمع کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جمع ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی کثرت نہیں ہے، اللہ واحد ہے اس میں۔ مگر اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ عرب زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے کوئی شاہانہ انداز ہو، ہم، جس میں کوئی اپنی عظمت بیان کی جا رہی ہو، اپنی جلالت کو ظاہر کیا جا رہا ہو، تو انا، ہم۔ دوسرا لفظ انزلنا، ہم نے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو، کس کو؟ یہاں یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید کا یہ اپنا اسلوب ہے کہ جب وہ کسی بات کو، اس کو، اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس بات کو پہلے ہی ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ اس سے بات چل رہی تھی اور اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو صرف اس کا ضمیر کو لے آئے تو بات وہی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے اس کا نام لیا جائے، صرف اشارہ بھی دے دیا جائے، یہ بات بالکل، جیسے کہ یہ بات بالکل سامنے کی ہے، اس کے ظاہر یا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جانی پہچانی بات ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہم سابقہ صورت میں بھی لے چکے ہیں کہ سورۃ العلق میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں تھا، مگر ظاہری سی بات ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہوگی اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھ کے سنایا ہوگا تو ان آیات کو سن کر شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو معلوم نہ ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ارائیت الذی انہا، ارائیت الذی ینہا، تو شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو معلوم نہ ہو یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اشارہ ہے پر بات واضح ہے۔ اس طرح کی ایک اور مثال سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 83، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے ان کے حلق میں۔ کیا ہے جو ان کے حلق میں پہنچ جاتی ہے؟ وہ ہے جان۔ اب یہاں بعد مراد تو جان ہے مگر یہاں نام تو نہیں لیا گیا، تو یہ ظاہری سی بات ہے، وہ حلق میں پھنس جاتی ہے، وہ گھنگرو ہے جو گلے میں بولتا ہے، یعنی کہ وہ آخری وقت۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لیں،
تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو انا انزلناہ کہ ہم نے اس کو سے مراد ہے قرآن. یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ کسی شے کا اس طرح تذکرہ کرنا اس کی خود کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے. یعنی جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ اس کی اپنی عظمت ہے. اصل میں قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صاحب حیثیت جو شخص ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کو حضور جناب کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا. اصل میں یہاں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پر دو اہم اسلوب اور واضح ہوتے ہیں. انا انزلنا، یہاں پر دو اہم اسلوب اور واضح ہوتے ہیں. ہم نے خود اس کو نازل کیا، جبکہ ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باواسطہ ملائکہ ہوا ہے، جبرائیل کے ذریعے. یعنی کہ جبرائیل کے ذریعے یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کلام اللہ کی اجازت سے یہ آپ کے یا تمہارے دل پر اتارا گیا. ایک اور جگہ پر ہے تو یہاں پر ویسے معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، جیسے کہ کہا گیا سورۃ تکویر میں آیت نمبر 19 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کے ذریعے یا لائے گئے کلام کے ذریعے آپ تک اتارا گیا. تو یہ سب کچھ کس لیے بتایا گیا؟ تاکہ واضح کر دیا جائے کہ قرآن تنزیل کی شکل میں، یہ تنزیل کیا ہے میں آگے بیان کروں گا، تنزیل کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملائکہ اتارا گیا، مگر یہاں پر اس واسطے کو ہٹا دیا گیا. انا انزلناہ، ہم نے اس کو، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. یہاں پر اس واسطے کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ خصوصی نسبت رکھ دی گئی تاکہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن کتنی اہمیت کا حامل ہے. میں یہ ساری باتیں تمہید قرآن کی اہمیت کے اوپر باندھ رہا ہوں، تاکہ مہربانی کر کے میرا آپ سب سے مشورہ ہے، کسی مسائل کو حل کرنے سے پہلے، ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بیمار ہو جائے انسان تو سوچتا کہ میں کون سی اینٹی بائیوٹک کھاؤں، یہ اس طرف اشارہ نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم کھجوروں کے درخت کو مذکر اور مؤنث کو قریب لاتے ہو، میرا مقصد یہاں پر تم لوگوں کو یہ سمجھانے نہیں آنا تھا، میرا مقصد دین سمجھانے آنا تھا. تو ایک ہے وہ بات جو تم اینٹی بائیوٹک سے ریلیٹڈ مانگنا چاہتے ہو، ایک ہے کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، کس وجہ سے تمہیں مسئلہ آ رہا ہے. تو نقطہ تمہیں قرآن مجید سے ملے گا، حکمت کی بات تمہیں قرآن مجید سے ملے گی، پھر تمہیں جا کے بات جو اگر سمجھنی ہے تو پھر تم دوسرا حصہ دنیا سے لو. تو یہ اصل میں قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم لوگوں کو آج کل کے دور میں مسئلے مسائل کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو جانو. یہ ایسے ہی نہیں نازل ہوا، قرآن کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی عظمت اور نکھر کر ظاہر ہو کر واضح ہو جائے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. جس شخص کا قلب ہوگا جڑا اپنے رب کے ساتھ وہ اس کو سمجھ رہا ہے. انزل اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ یہ لفظ قرآن مجید کے ہیں، یہاں پر کیوں استعمال ہوئے میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہے کسی کام کو دفعتاً کر دینا، ون ٹائم، ایک ہی دفعہ ختم کر دینا، کام کیا اور ختم کر دیا. اور ایک ہے کسی کام کو تدریجاً کرنا، آرام آرام سے کرنا، ٹھہر ٹھہر کر کرنا اور اس پر توجہ لگانا. جب آپ کسی کام کے اوپر توجہ کرو گے، وقت دو گے، تو وہ کام کی رفتار کم ہوگی اور وہ کام عمدہ ہوگا، بہتر ہوگا نسبتاً اس کے. جبکہ آپ کام کو کسی کو تیزی سے کرتے ہو تو وہ اتنی توجہ سے نہیں ہوتا.
اسی طرح ایک مثال ہے اعلان کی، ایک مثال ہے تعلیم کی۔ اعلان ہوتا ہے کہہ دینا، بتا دینا، جیسے کہ ہمارا کام ہے اعلان کر دینا، بتا دینا، خبردار کر دینا، تمہیں سمجھا، بس کہہ دینا، تمہاری سمجھ میں آتا ہے تو آ جائے، نہیں سمجھ میں آتا تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ ایک سادہ سا جواب ہے اعلان کا کہ اعلان کر دینا۔ دوسرا ہے تعلیم۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، بیٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کر بتانا، بٹ بائی بٹ۔ پہلے دیکھنا اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، پھر اگلا قدم لینا، پھر اگلی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے بعد اگلا قدم لینا۔ تو جس طرح اعلان اور تعلیم میں فرق ہے، اعلان ایک دفعہ بتا دینا، تعلیم سمجھا کر، اسی طرح انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ انزال ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ ہے انزال۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ یہاں میں ان کی رائے زیادہ لے رہا ہوں، باقیوں کی فی الوقت میں رائے نہیں بیان کر رہا، اس کی وجہ کیونکہ وہ حب الامہا ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے کہ اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفکر عطا فرما۔ اور حب الامہا کا مطلب ہوتا ہے بڑا عالم، جبکہ وہ نوجوان تھے۔ تو ان کی رائے میں یہاں لوں گا کہ پورا قرآن، کیونکہ اب بات آ رہی ہے لیلۃ القدر کے نزدیک، تو میں بات اب اس طرف لا رہا ہوں، تو پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیا میں لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا، دفعتاً ہو گیا، ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا، انزال ہو گیا۔ انزال کا لفظ جو میں نے کہا تھا، ایک ہی دفعہ، ون ٹائم۔ تو ایک ہی دفعہ پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا دنیا میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پہلے 5 آیات سورۃ العلق کی، پھر 7 آیات سورۃ النون کی، پھر 7 آیات سورۃ المزمل کی، پھر 7 آیات سورۃ المدثر کی، تو اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ اللہب۔ تو اس کی تکمیل 22 برس میں ہوئی۔ کس شکل میں؟ تنزیل کی شکل میں، کیونکہ ان کو تعلیم دی گئی تھی، ان کو بتایا نہیں گیا تھا، ان کو تعلیم دی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور جبکہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا دنیا میں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل کے ذریعے تنزیل کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کر 22 برس میں اتارا گیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قلب پر تنزیل کی شکل میں، تنزیل کے طور پر نازل کیا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اصل میں یہ تدریج کیوں لفظ بولا گیا، اس سے متعلق ایک اہم بات جان لیجئے۔ قرآن میں یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قرآن ذرا جلدی جلدی نازل ہو، کیونکہ ایک انسان کو حب جو لگ جاتی ہے، جب کسی انسان کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے کلام کے ساتھ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جب حب لگ جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے مجمع، وہ چاہتا ہے وہ لوگ جس سے آگے سے ریئیکشن بھی ہو۔ تو آپ شکوہ کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، وقفہ لگا کر کیوں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق قرآن مجید میں آیا سورۃ المریم میں آیت نمبر 63، وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ ایک اور جگہ پر بھی آیا سورۃ طٰہٰ، بڑی اہم بات ہے، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِكَ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ، اور اے پیغمبر جب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے تو اس کو مکمل ہونے میں سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کریں، یعنی کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں، اس کو آرام آرام سے اتارنے میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو جو تنزیل ہے وہ اصل میں وقفہ ہے۔ وہ کس چیز کا وقفہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔
تو یہاں انزال کا لفظ ہے، انا انزلنا، انزال، ہم نے ایک ہی وقت دفعتاً اس کو نازل کر دیا لیلۃ القدر سے، اور کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو زمین پر، دنیا پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تنزیل کی شکل میں نازل ہوا، وہاں انزال کی شکل میں اور یہاں تنزیل کی شکل میں۔ یہاں ایک اور بات جان لیجئے، لوح محفوظ سے متعلق قرآن مجید میں 2 لفظ اور آئے ہیں۔ سورۃ الظرف آیت نمبر 4، وَإِنَّهُ فی املی کتابی لدینا علی حکیم، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بڑی ہوئی یہ کتاب موجود ہے۔ وہ ہے اصل کتاب جو لوح محفوظ میں موجود ہے، یہ اس کا نقول ہے۔ یعنی کہ جیسے کسی جج نے کوئی فیصلہ کیا ہو، فیصلہ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی وکیل کو یا کسی دوسرے شخص کو وہ فیصلہ چاہیے ہو تو وہ اس کی نقل حاصل کر لیتا ہے، وہ جج کا فیصلہ ہاتھ کا لکھا ہوا وہاں محفوظ ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 78 اور 79، فی کتاب مکمون، یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ مطہرون چھو سکتے ہیں جو بہت پاک ہیں، جو بہت خوب پاک ہیں۔ تو اس آیت کا نتیجہ کیا عکس ہوا کہ کتاب مکموم، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں۔ تو یہ تینوں اسلوب ایک ہی بات ہے، اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے عالم امر سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر کوئی جگہ ہے جس کی حقیقت اس ٹائم ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ تو وہاں سے یہ کتاب مکموم، لوح محفوظ، ام الکتاب، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل ہوا ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر میں دنیا میں، اور وہاں سے فرشتے نے اس کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے، اللہ کی حکمت تھی جس کے اندر، تھوڑا تھوڑا کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا۔ تو یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس کو خود شب قدر میں نازل کیا۔ یہ ہے اس آیت کا مکمل مفہوم، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب تھوڑی حکمانہ بات، اب اس میں قدر سے کیا مراد ہے؟ انا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ہم کی بھی میں نے کئی شکلیں بیان کر دی۔ انزلنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ایک انزال ہے، ایک تنزیل ہے، اس کی بھی کئی شکلیں آپ کو بیان کر دی۔ لیل شب کا مطلب ہے، قدر کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ کچھ لوگوں نے بڑی آسانی کی ہے، کیا لیل کی جگہ شب لگا دیا، قدر کو قدر کی جگہ رکھ دیا اور کہہ دیا اپنا لیلۃ القدر، اور یہ بات آسان ہو گئی۔ اصل میں یہاں میں ایک اور بات بیان کر دوں، اردو میں تفصیل بیان کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ جیسے تقویٰ تقویٰ، ایمان ایمان، قدر قدر، اس کا کوئی لفظی مفہوم نہیں رکھا گیا۔ جبکہ اگر ایسی کوئی زبان ہو جس کا مناسب سرے سے ہی مطلب کچھ اور ہو تو وہاں پر یہ کام نہیں چلے گا۔ جیسے انگریزی کا، جیسے کہ انگلش ہے، انگریزی ہے، تو اگر انگریزی میں ساری بیان ہو رہا ہوں تو قدر رکھ نہیں سکتے، کچھ بیان کرنا پڑے گا، کوئی لفظ لگانا پڑے گا۔ تو قدر کا لفظ کیا ہے یہاں پر میں وہ بیان کر دوں۔ قدر سے مراد 3 رائے ہیں جو میں بیان کرنے کا۔ پہلا، اب کیونکہ قدر کا لفظ آ رہا ہے تو وہاں پر بھی میں اس کو کلیئر کروں گا۔ قدر تقدیر الامور، یہ وہ رات ہے جس میں 1 سال کی مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تعین تو پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے، لکھا تو پہلے ہی جا چکا ہوا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے علم قدیم کے اندر۔ یہ نہیں کہ یہ اس دن ہوتا ہے، مگر
یہ تمام چیزیں موجود اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہی ہیں، کون سے وقت میں کیا ہونا ہے، کس وقت کیا ظہور ہونا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس ٹائم اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات سب درج کر دیتے اس دنیا کو بنانے میں، یہ سب کچھ درج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم قدیم میں محفوظ ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں کیسے بیان کیا جائے؟ تو بہت خوبصورت طریقے سے، اور شکر ادا کرتا ہوں ایسے مفسرین کا جنہوں نے ان الفاظ کو آسان کیا سمجھانے میں، تاکہ آپ کو جب سمجھ میں آئے تو جب آپ اس کو عملی طور پر کرنے لگیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا، ایشو، ایک ہوتا ہے نا وہ والا ایشو، ایک ہوتا ہے ایشو کر دینا، یعنی ہر سال میں ایک شب ایسی آتی ہے جس میں اس سال سے متعلق تمام امور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مطلب کہ الکتاب، وہی والی کتاب یا لوح محفوظ والی کتاب، وہاں سے یہ تمام معاملات ایک سال کے آرڈرز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیر لکھ چکے ہیں، وہ ہو چکا ہوا ہے، وہاں سے ایشو کیے جاتے ہیں کہ یہ آرڈر ایشوز کر دیے جائیں، ہر جج کا لکھا ہوا فیصلہ موجود ہے، یہ نقل ہے اس کی۔ تو اسی کے بارے میں سورۃ الدخان میں بھی فرمایا گیا، آیت نمبر 3، 4 اور 5، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَإِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، اس رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے پا جاتا ہے، کلُّ امرٍ حکیم، ہم اس میں ایک پیغمبر کو بھی بھیجنے والے ہیں۔ تو ہمارے پاس سے یہ تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ایشوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے، اور یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بھی کئی لیولز ہیں، یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے، اس کے کئی لیول ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 5، یدبر الامر من السمع الا ابصر ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعبدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، اور پھر وہ کام ایک ایسے دن میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 ہے۔ تو یہ ہے پہلی رائے کہ قدر سے کیا مراد ہے۔ قدر سے مراد ایک ایسی رات جہاں پر تقادیر اور جو آپ کے تقدیریں ہیں وہ ان کے آرڈرز ایشو کیے جاتے ہیں۔ دوسری رائے، یہ رات خود جس کو ہم کہتے ہیں بجائے خود بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے لیلۃ المبارک، لیلۃ القدر جو ابھی ہم سورۃ میں پڑھ رہے ہیں، لیلۃ المبارک جو اس کا دوسرا حصہ ہے سورۃ الدخان کے ذریعے۔ تیسری رائے شاذ ہے مگر میں بیان کر دیتا ہوں، اس کی ایک شکل آگے آئے گی، مگر کیونکہ بیان رائے ہے تو وہ بیان کرنا میرا ضروری ہے، پر شاذ ہے۔ قدر سے مراد ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنگی کو کہا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفجر میں فرمایا گیا آیت نمبر 15 اور 16 میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن ایک انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور نعمتیں اور معاملات دیتا ہے، نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت بنائی، میری عزت کر دی، میری عزت کو بڑھا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب دوسرا کی طرف جب اس کو آزماتا ہے اس کی رزق کی طرف سے تنگی کر کے، یہ تنگی کا لفظ استعمال کیا گیا قدرہ کے مطابق، تنگی کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے میری توہین کر دی، مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بات جیسے کہ میں نے شروع میں کہی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پہلے پیار دیا تو مجھے آسمان پر بٹھا دیا، اور جب
مجھے تھوڑا سا تنگ کیا تو ایک دم زمین پر لا کے پھینک دیا. وہ زمین پہ نہیں لا کے پھینکا گیا، اصل میں وہ آزمائش ہے، وہ تمہیں چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا ہے ہی. ہر انسان سرکشی میں پڑ ہی جاتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہر انسان، اے نبی آپ کا جو آبزرویشن ہے، تمہاری جو آبزرویشن ہے، اے مومن جو تو دیکھ رہا ہے، تو نے جو آبزرو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ انسان سرکشی میں جلدی پڑ جاتا ہے، جلدی مار کھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو طغیانی میں پاتا ہے. اس کو لگتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے جو چاہے جس کی بھی چاہے عزت کو رول دیتا ہے، جو لفظ منہ میں آیا بک دیتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ مجھے کب پکڑی ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب انسان کو دیتا ہے تو آزماتا ہے، اور جب لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے. مگر انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ انسانوں سے ہی وابستگی لگا بیٹھتا ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے آسمان پہ بٹھا دیا. اور اس کا ایک طرف ایک قول بھی ہے، اقوال زری بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو، کہ دیکھنا ہو یہ میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے یا میرے ساتھ کتنا وابستہ رکھتا ہے، تو اس کا وہ کام مت کرو جو کام وہ چاہتا ہے، اس کا کام مت کرو، دیکھ لو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. ایک تو ہے نا سفر والی بات، تو کرو تو صحیح کہ یہ کام اس کا نہ کر کے دیکھو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ وابستگی لگاتا ہے انسان کے ساتھ. اور دوسرا قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ انسان سرکشی میں پڑ ہی جاتا ہے. کیوں پڑتا ہے؟ گناہ کر ہی لیتا ہے، بدبختی کر ہی لیتا ہے، زبان سے دوسروں کا چیر پھاڑ کر ہی دیتا ہے. کیونکہ وہ طغیانی میں ہے. تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس رات زمین کے اوپر اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کہ زمین پر تنگی ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ. تو یہ ہے اس کا اصل مفہوم اس آیت کا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے سے مراد جو میں بیان کر چکا ہوں، ایک عزم والا لفظ، شاہانہ انداز. ہم نے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کو شب قدر کیا ہے؟ جس میں ایک رات، جس میں تمام تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، نازل کر دیا گیا، دفعتاً کر دیا گیا، ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا شب قدر کی رات کو. تو یہ ہے اس کا مفہوم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے. میں اس کے اوپر فی الوقت بحث نہیں کروں گا، میں اہم بات کے اوپر اس ٹائم آؤں گا کیونکہ یہ بات میں نے کہی تھی. اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اب آتا ہوں میں اس کو میں جوڑوں گا کیونکہ آج اس طرف بھی ایک اہمیت ہے. آج میں جوڑ رہا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ بیان کروں کہ پٹری کے دو حصے چلیں. ایک اس رات کی قدر و منزلت کے بارے میں بتاؤں، اور مخفی کیوں رکھا گیا اس کی وجہ کے ساتھ ایک اور وجہ ایڈ کروں گا. وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. یہ میرے ابھی بیٹھے بیٹھے دماغ میں ہے کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اہم بات اس بارے میں جان لیجئے. کچھ رائے ہیں جن کو میں ساتھ بیان کر دوں کہ جتنی عظیم چیزیں ہوتی ہیں ان کو مخفی رکھا جاتا ہے، جتنی خاص چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آہستہ آہستہ پٹری کے دوسری طرف بھی آ رہا ہوں. جتنی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں، جتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بہترین چیزیں ہوتی ہیں، جن میں بہت اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہوتی ہے، ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. انسان کا بھی یہی حال ہے. کوئی کام اہم چیز ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ سڑکوں پہ تو نہیں رکھے گا نا. آج کل جیسے دولت انسان کے لیے بہت اہم ہے، چھپا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے. ہیرا کہاں سے نکلتا ہے؟ کولے کی کان میں سے. خوبصورت پھول جیسے کہاں سے نکلتا ہے؟
گندے پانی میں سے، تو خوبصورت چیز سنبھال کے رکھی جاتی. یہ جرتی ہے میری ہمیشہ کی طرح عورت کے اوپر. عورت بہت خوبصورت موتی ہے، بڑا عمدہ موتی ہے، دلوں کو لبھانے والا موتی ہے. ہم ایسا موتی، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اسی وجہ سے امام جب کوئی غلطی کر جائے وہاں پر بھی عورت کو حکم نہیں آواز نکالنے کا، کیونکہ اس کی آواز میں بڑی اٹریکشن ہے. وہاں پر بھی کہا نہیں، جبکہ جگہ کتنی اہم ہے. تو امام کو غلطی کر جائے تو پیچھے لقمہ دیا جاتا ہے. اگر امام کے پیچھے ایک حصے میں عورتیں کھڑی ہیں اور وہ لقمہ دینا چاہیں تو وہ منہ سے نہیں بولیں گی، وہ ہاتھ آواز دیں گی. تو کتنی اہم بات ہے. پھر بھی کہا گیا آواز نہ نکلے. اور اسی طرح عورت کو حکم نہیں دیا گیا خوشبو لگائے، کیونکہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ بات، آواز نہ نکالے. خوبصورت چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، نمایاں نہیں کیا جاتا. اگر وہ نمایاں ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ میں ابھی آگے بیان کروں گا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں تک اس پٹری کو یہاں تک رکھیے گا، اگلی پٹری آگے تک رکھیے گا. تو اہم چیزوں کو سنبھال کے رکھا. اب اہم چیزیں یہ تو تھی میرے اپنے ایک ذوق کی بات. اب دوسری طرف قیامت کب آئے گی؟ آئے گی، مگر اس کو مخفی رکھا گیا. کب آئے گی؟ کوئی علم نہیں. یہ وہ علوم ہے جو نبی کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15، اکاد اخفیہا لتجزون کل نفس بما تسعی. اس میں اس وقت کو خفیہ رکھ دیا گیا. کون اس وقت کو؟ قیامت کو، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے. یعنی اگر تعین ہو جاتا، پتہ لگ جاتا، تو کیا ہوتا؟ تو قریب کے لوگ زیادہ محنت کرتے اور دور والے لوگ ذرا آرام سے بیٹھتے. تو بیسکلی یہ تلوار لٹک رہی ہے ہر وقت، کبھی بھی گر سکتی ہے. اس وجہ سے چوکس رہو، چکنے رہو. کیسے؟ اکثر یہ لوگ بولتے ہیں کیا ہر وقت دین کا ہی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، کبھی تو اس سے باہر نکلو اور کبھی تو دین کے باہر کی بات کرو. اب اس کا جواب یہ ہے، ہر وقت چوکنے رہو. کیوں؟ کیسے؟ جیسے صحابہ رہتے تھے. تفاسیر سے پتہ لگا، روایات سے پتہ لگا کہ وہ اتنے زیادہ خوف میں رہتے تھے کہ تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی تھی تو ان کو لگتا تھا قیامت آ گئی. جبکہ آج کیا ہے، تمہارے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف دین کا ہی ڈنڈورا تم پیٹو گے. کوئی بات کرو گے دین کو لے آتے ہو، کوئی بات کرتے ہو تو جو بات کرو یہ تو نبی کا قول ہے. جو بات کرو قرآن کرو، جو نصیحت کرو قرآن کرو، جو گفتگو کرو قرآن کرو. کوئی بات کا مثال دو تو قرآن دو. ہاں کوئی دوسری بات کہنی ہے تو کہہ دو. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں نے آج بدبختی ایک اور بھی دیکھتا آیا ہوں، مومن کی سب سے گم شدہ چیز کون سی ہے جو اس کو مل جائے؟ نہیں ملنا چاہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو. وہ کون سی چیز ہے؟ اصل مومن ڈھونڈ رہا ہے، ہر مومن نہیں ڈھونڈ رہا. وہ ہے حکمت کی بات. حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے. مگر آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب میں اس سے سنوں، اس سے جانو، یہ مجھے بتائے گا، اب بتائے گا یہ مجھے. ایسا نہیں ہے. یہ انسان کا اپنا اپنی بات ہے، اپنی اپنی. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا؟ حضرت ابن عباس کو کیا لقب دیا گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو لقب دیا گیا بڑا عالم، جبکہ تو وہ نوجوان تھے. بڑا عالم، بزرگ عالم، ان کو یہ لقب دیا گیا. تو آج کے دور میں ایسی بات ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا تو دین بولے گا، جب ہم کہیں گے تو دین خاموش رہے گا. ہم بتائیں گے. آج کل کا یہ حالات ہے. میں تو ویسے بھی نکاح کی بات کرتا تھا تو ایک بات یہ بھی علم ہوئی کہ اب تو آمین بھی فیشن ہے. آمین کس کے لیے ہوئی؟ یہ جو پورا قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی عظمت تو دیکھو، جس کو جوڑا گیا رب نے اپنے ساتھ، حکمت دی گئی اپنے ساتھ، نبی جس کے اتنے معاملات گزرے صرف اس قرآن کے، یہ اتنا بڑا معجزہ. اور جب کوئی ختم کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ پھر انہی کو کھلاتے ہو، پھر انہی کو پہ خرچ کرتے ہو. تمہارے مطابق وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ڈگری زیادہ اہمیت رکھتی ہے نسبتاً یہ حافظ قرآن. تمہارے مطابق آج کامیاب شخص وہ ہے جو ایجوکیٹڈ ہے،
پڑھا لکھا ہے، جو حکمت اور دینائی میں سب سے آگے ہے، وہ کس کا کیا کرو گے؟ آج کتنی شرح ہے جو اپنے ماں باپ کو دھکے مار کے باہر نکال لی، وہ پڑھے لکھے ہیں نا، اسی وجہ سے تو اولڈ ہاؤسز کھول رکھے ہیں۔ کیا کاریوں نے اولڈ ہاؤسز کھولے؟ تو فیشن کے طور پر آج یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ قرآن بھی ختم ہوتا ہے تو آمین کے شکل میں اس لفظ کے مطابق، آمین کیا تھا؟ یہ لفظ ویسے تو لوگوں نے بڑا عام کر دیا ہے، مگر اس کی اہمیت کو جاننا ہو تو اگر کوئی شخص عمرہ کر کے آیا ہے، کوئی شخص حج کر کے آیا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی کر کے آیا تو کسی شخص نے اس کو مکہ سے لایا ہوا وہ ایک جلد ہے جو وہاں کے بادشاہ نے، مجھے نام بھول گیا اس کا، تو انہوں نے فری میں وہاں بانٹتے ہیں، وہ قرآن مجید دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز، وہ پریس، ان کی پریس سے وہ کتابیں نکلتی، تو اس کا جب آپ پہلا صفحہ کھولیں، ضروری نہیں ہے، وہاں پر مدینے میں کئی قرآن مجید ہیں، سب کی ایسے ہی ہیں، ان تفاسیر کا جب آپ پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے کے اندر آمین، یہ جو الحمدللہ رب العالمین والضالین آمین، یہ آمین کے اوپر انہوں نے ایک پورا صفحہ لکھا ہے اور احادیث نمبروں کے ساتھ دی ہے، بتایا گیا کہ یہ آمین کی کیا اہمیت تھی۔ اور آج ہماری آمین اس طرح ہے جیسے کہ شادی بیان نکاح کے لیے مسجدوں میں لڑکا لڑکی جاتے ہیں، بے پردگی میں اپنے فوٹو شوٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں اور اس کی بے حرمتی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ صحابہ کا یہ شان تھی کہ تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے، جس کی مثال آج سے ہی لے لیں۔ ابھی آج میرا خیال ہے کہ 2021 جولائی کے اندر آج جو بھی ڈیٹ ہے، تو ایک طرف بارش ہوئی ہے تو دوسری طرف سیلاب آ گئے۔ تو یہ حالات ہیں، یہیں سے اگر آپ تھوڑی سی تمہید کو سمجھ جائیں کہ ایک طرف کیا حالات ہیں اور دوسری طرف کیا معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر اس بارش سے رحمت برسائی ہے تو دوسری طرف ان کے لیے پریشانی اور آزمائش ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کی شان، سمجھنے کی بات اگر سمجھی جائے تو۔ تو اسی طرح نہ آج سے 100 برس پہلے لوگوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب ہے، اور نہ ہی آج کے لوگوں کو معلوم ہے۔ وجہ تاکہ امتحان اتنا ہی کرا ہو۔ اسی طرح موت کا وقت کوئی معلوم نہیں، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، کوئی معلوم نہیں۔ جیسی موت آتی ہے، وہ کسی نے بڑا خوبصورت بات کہی، جیسی موت آتی ہے اہمیت جاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اسم عظیم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے، اگر اس کے واسطے دعا کی جائے، اس کے واسطے دعا مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ مگر کون سا وہ نام ہے، اس کو بھی مخفی رکھا گیا، مگر کچھ لوگوں کا اندازہ ہے حی القیوم، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہر رات اس میں محنت کریں، ورنہ سارے لوگوں نے اسی رات میں محنت کی اور باقی ساری راتیں چھوڑ دیں، اسی وجہ سے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، ایک اور اہم نقطہ ہے، امام رازی نے اٹھایا، باقی تو میں ساری باتیں نہیں کرتا ہوتا، مگر جو اہم بات ہوتی ہے جو ہمارے توازن کے ساتھ ملتی ہے، ہمارے دماغ کے لیول پہ ملتی ہے، اس کو میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس کو ظاہر کیا گیا امام رازی نے، اب وہ بات جڑے گی پٹری کے دوسرے حصے والی بات کو میں یہاں پر لاؤں گا، کہ اس کو نہ بتانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی شفقت ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ ان کے حق میں بہت بڑا فائدہ ہے، لفظ ہے حق، ان کے حق میں بہت بڑا فائدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مخفی رکھ کے۔ وجہ پہلے میں اس کی طرف بیان کر دوں سورۃ القدر سے متعلق، کیونکہ جتنی قدر و منزلت والی یہ رات ہے، اگر اس کی اتنی ہی ناقدری کی جائے تو اس سے ہی سزا ملے گی۔ یعنی اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وہ شب ہے اور اس شب میں وہ اس کی ناقدری کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟
پھر سوچو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس کو امام راضی نے ایک واقعہ کے ساتھ جوڑا، وہ میں بیان کروں گا۔ بڑا پیارا واقعہ، بڑا اہم واقعہ اور بڑی سمجھنے والی بات کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت علی کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت تھا، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ جا کے اس شخص کو اٹھاؤ۔ حضرت علی گئے، جا کے اٹھائے، اس کو اٹھایا، ہلایا، وہ اٹھا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو خود نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ کام آپ تو خود بھی کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس بات کو یہاں پاز کیجئے اور اب 3 باتیں اور میری اپنے دماغ میں کیونکہ آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ جوڑ دیجئے تاکہ باتوں کا جواب باتوں کے ساتھ بھی ملتا رہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو کہتا ہے پانی پلانا ذرا، یار تو آپ پی لے، یہ اکثر لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یار یہ مہربانی کر کے یہ کام کرنا، یار تو کر سکنا تو خود کر لے۔ اب میں یہ لفظ اس کے ساتھ اس لیے جوڑا تاکہ ایک تمہید ضرور تھی باندھنے کی، سمجھانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حکمت کی بات کو سمجھ لو، اگر میں اس کو جگاتا اور وہ نہ اٹھتا میرے کہنے پر تو اس کے حق میں یہ کفر ہو جاتا۔ تمہارے کہنے پر وہ اگر تھوڑا سا ہل رہا ہے، جھول رہا ہے، آرام سے اٹھے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی شخص سویا ہوا ہے اس کو نبی نے آ کے اٹھا دیا تو وہ نیند میں کیا اکثر کیا ہو گیا بھائی جاؤ کام کرو، وہ پھر اچھا اللہ کے نبی ہیں ہم سے، وہ آگے سے یہی کہتا نا، ایک ریئیکشن کی تو بات یہی ہے۔ یا وہ نہ اٹھتا تو لفظ ہے اگر وہ نہ اٹھتا اس میں کوئی کمی کر، یعنی کہ نہ اٹھتا انکار کر دیتا تو یہ اس کے حق میں کفر ہو جاتا۔ تو علی اگر تم نے اٹھایا ہے تو اگر وہ اٹھنے میں تھوڑی دیری کر رہا ہے تو اس کے حق میں کفر نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں کہوں، تیرے پانی پلانے پر جتنا ثواب تجھے ملے گا تیرے نہ پانی پلانے پر اتنا ہی تجھے عذاب بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ ہے گویا بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اس شخص کے اوپر شفقت تھی، خود جو نہیں اٹھایا، اگر اٹھا دیتے وہ نہ کر دیتا تو پھر کیا کرتے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر یہ بہت بڑی شفقت ہے اس رات کو مخفی رکھنا۔ اگر وہ پتہ لگ جاتے تو تم لوگ نافرمانیاں کرتے، تم بے ایمانیاں کرتے۔ اسی طرح عورت کا چھپا رہنا، ڈھانپے رہنا، چھپ کے رہنا، جتنی عمدہ بات ہے کھل کے رہنا اتنی ہی بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ ہر گناہ کی جڑ بے حیائی ہے، ہر گناہ کی جڑ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ہر گناہ کی جڑ بے حیائی ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو یہ رات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات ہے کون سی؟ یہ رات کون سی ہے؟ ایک رائے ہے لیلۃ البرات، یہ وہ والی برات نہیں، شادی برات والی برات نہیں، لیلۃ البرات جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو شعبان کی 15ویں شب کو آتی ہے، ایک رائے یہ ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک رات اپنی آنکھ کھولی، دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسترے پہ موجود نہیں ہیں، تفتیش ہوئی، پتہ لگا، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، وہاں دعا فرما رہے تھے۔ تو پوچھا تو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات فوت ہونے والے اور پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ رات بڑی مبارک ہے، اس لیے اس کو لیلۃ المبارک یا جسے ہم شب بارات بھی بولتے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3، اسی کے بارے میں وہ لفظ بولا گیا تھا جو نسبت تھی نا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک، یہ وہ تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے ایک رات ان کے اوپر مبارک رات رکھ دی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے جس پر اجماع ہے سب کا کہ یہ رمضان کی رات ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیا، کہا لوگو آگاہ ہو جاؤ، ایک مبارک مہینہ، ایک بڑا عظیم مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے،
جو بڑی برکت والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ دونوں دلیلوں کا اگر ہم ملا لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے۔ اب یہ رمضان کی کون سی رات ہے؟ امام راضی کا قول ہے کہ یہ 9ویں شب ہے، حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، حضرت انس کا قول ہے کہ یہ 19ویں شب ہے، محمد بن اسحاق کا قول ہے یہ 21ویں شب ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے، 2 رائے ملتی ہیں، 23 یا 27ویں شب ہے، حضرت ابی ابن قاب یہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا قرآن کے سب سے بڑے قاری۔ ان کے دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے تھپکی دی تھی جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، تو آپ نے جواب دیا سورۃ الفاتحہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح مناسبت عطا فرمائی ہے، تو آپ قرآن مجید کے بہت بڑے قاری ہیں۔ تو بہت سے صحابہ اور ان کی رائے یہی ہے کہ 27ویں شب ہے، اور اس کے اوپر اجماع بھی ہے۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا یہ رات کی عظمت ویسے ہی ہے جیسے تھی، ویسے ہی باقی ہے کہ ہر سال جب آتی ہے؟ تو اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ ہر رات، یہ ہر سال یہ جو رات ہے ویسے ہی ہے، اس کی برکات ویسے ہی ہے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، قرآن ہے اصل میں عظمت کا حامل۔ جو میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ قرآن بڑی اہم بات ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ قرآن ہے اصل میں عظمت کا حامل۔ جس رات یہ نازل ہوا وہ رات مبارک رات لیلۃ المبارک ہوگی، جس مہینے یہ نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، رمضان المبارک۔ جس دن یہ نازل ہوا، جو اس کی تعلیم کا دن رکھا گیا، وہ دن مبارک جمعۃ المبارک ہو گیا۔ یہ جمعہ ہی ہے جو پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، لیلۃ القدر کی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اس دن نازل ہوا تو اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بجائے خود اس کی اپنی عظمت ہے۔ تو اس دلیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ فیہا یفرق کل من امر، اس رات حکیمانہ معاملات تمام لوگوں کے طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات اس رات کو ایشو کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی بڑی عظمت ہے، اپنا بڑا مقام ہے۔ یہ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا، اس کی اپنی بڑی قدر و منزلت ہے، قرآن کا نزول اس میں شامل ہے، اس کی اپنی بڑی قدر ہے۔ اور یہ صرف رات نہیں ہے، یہ دن بھی شامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں بیان کر دوں، اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ یہ رات ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کسی ایک جگہ اگر رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے۔ تو اس پر اجماع ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ صرف ایک دن نہیں، یہ صرف ایک رات نہیں، یہ پورا دن شامل ہوتا ہے۔ کیوں دن شامل ہے یہ آگے میں بیان کر دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ اصل میں جو عبادت کی جائے، جو استغفار کیا جائے، یہ اس کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مراد تو میں نے آپ کو دے دی، جو اس آیت میں کہے گی 1000 مہینوں سے برابر ہے یا 1000 مہینوں کے برابر ہے، جبکہ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حساب کتاب بھی لگایا۔ یہ بھی جب میں نے پڑھا تو یہ سب معاملات غلط تھے، کہ کچھ لوگوں نے کچھ 900 کچھ 800 کچھ ملٹیپلائی ڈیوائیڈڈ کر کے کچھ نکالا، یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ لفظ کثیر تعداد کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص دنوں کو، راتوں کو، مہینوں کو اور وقت کو اور ان کی فضیلت کو چھپا کے رکھا؟ ایک تو وہ بات تھی جو میں نے بتائی تھی، کچھ چیزوں کو مخفی رکھنا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بڑا سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھایا۔ اگر ہم اپنے عالم مادی میں یعنی کہ دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو یہ ہمیں زراعت میں ہی معاملات ملتے ہیں، ایگریکلچر میں ملتے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں، کہ وہاں پر فصلوں کی بڑی اہمیت ہے۔
ہر مہینے فصل نہیں اگتی، ہر فصل کا اپنا اپنا ایک موسم ہے۔ اب آپ نے چاہے گرمیوں کے موسم کی فصل کا بیج سردیوں کے معاملات میں بو دیا ہو تو وہ اس ٹائم نہیں اگے گا۔ تو جس طرح فصل اور موسم ٹھیک ہونے کے باوجود بیج چاہے اچھا ہو، جیسا بھی ہو، تو فصلوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، جیسے سمر، ونٹر۔ تو اسی طرح عالم ارواح میں بھی کچھ دن ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جو بہت خاص ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی قدر و منزلت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کچھ خاص، مگر جیسے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے تمہید کے ذریعے ہم اس کا ایک احاطہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کی عظمت، کما حقہ، جیسے اس کی عظمت ہے تم نہیں سمجھ سکتے، مگر انسان کو ایک مثال دے دی گئی، کون سی؟ سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، یہ مثال، تلک الامثال نضرب للناس لعلهم یتفکرون، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے، محبت، رحمت، شفقت، مغفرت، رحمت، مغفرت، شفقت لفظ نہیں آیا، اللہ کے روب سے وہ جھک جاتا اور وہ پھٹ پڑتا، پکڑ نہ سکتا، کانپ اٹھتا۔ اور ہم یہ مثالیں کیوں لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ تسمہ تک ٹوٹ گیا ہے، جس کے بارے میں نبی کا بہت عمدہ مثال ہے، یہ تو ہم نے اکثر سنی، تو پہلے اپنے رب سے تو مانگو۔ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے یہ جیسے آپ مانگ رہے ہو۔ آپ سوچو کہ آپ ایک نماز پڑھو گے تو آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، ایک مثال ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کوئی تہمت لگا دی، اب اس تہمت کا جواب آپ کے اندر کھول رہا ہے، آگ کی طرح ابالے مار رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح اپنی بات کر سکوں، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ میرا اپنا ذوق کہہ لو، شعور کہہ لو، طریقہ کہہ لو، پہلے قرآن مجید میں جا کے پڑھو۔ نہیں ملا، بخاری شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پڑھو، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، جامعہ ترمذی، ابو داؤد، جس میں سے بھی نبی کی سیرت میں سے دیکھو۔ دونوں میں سے نہیں ملا، ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ نہ ملے، ملے گا ضرور۔ پھر جب مل جائے گا، طریقہ دیکھو کیا کیا تھا ہمارے نبی نے، اب تم نے کیا کرنا ہے۔ یہی تو بات میں نے کہی تھی کہ جب میرا رب مجھے دیتا ہے تو میں خوشیوں سے پلٹوسیاں مارتا ہوں، جھومتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کیا نواز دیا، اور جب تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، کہیں سے تہمت آتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ساتھ ہی تم کہتے ہو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے ان دونوں میں سے دیکھ لو، کیونکہ تمہارے نبی کے ساتھ وہ تمام معاملات ہوئے ہیں جو تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو ساتھ وہ معاملات ہو رہے ہوں جو حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت مریم یا نبی نے کسی اس سے متعلق کوئی بات نہ کہی ہو۔ کوئی خامند ایسا نہیں ہے یا میاں بیوی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق کوئی بات نہ کہی ہو، کوئی معاملات نہ ایسا نہ پڑھ گیا۔ واقعہ عیلا اٹھا کے دیکھ لو، کوئی مسئلے کا حل ایسا نہیں ہے جس کی بات چیت سے کوئی حل نہ ہو۔ تو یہ وہ بات ہے قرآن مجید کی عظمت کی طرف۔ تو جیسے ہم موسموں کو جانتے ہیں اور موسموں کے ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تو اسی طرح گہری بات ہے کہ ان واقعات میں اور ان دنوں میں، اس ایام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے جمعے کا ایک دن، جمعے کے ایک دن میں ایک ایسا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، پتہ لگا، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت میں جو شخص دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوگی، مگر وہ دن وہ وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، اس پورے جمعے میں مخفی ہے، نہیں پتہ۔ بعض کا اندازہ ہے خطبے کے دوران جب امام بیٹھ جاتا ہے، بعض کا اندازہ ہے نماز کے ادا ہونے سے لے کے عصر کی نماز تک۔ یہ معمول آپ نے مدینہ میں دیکھا ہوگا
کہ ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز تک وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، واز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس بات کو مخفی رکھا گیا۔ اب لوگ ایسے بھی معاملات پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے دعا مانگی، معاملہ نہیں ہوا۔ پہلے ماں دعا کے ارد گرد تو دیکھ لو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہیں بہتر ہے، تم مانگ کیا رہے ہو؟ تم غیر مرد تو نہیں مانگ رہے، کوئی غیر عورت تو نہیں مانگ رہے، کوئی غیر مرد اور عورت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں مانگ رہے، گھر کے معاملات تو نہیں۔ تو ان چیزوں کو، بڑی چیزوں کو دیکھ کر دعا مانگو، اور دعا مانگنے کا طریقہ دعا کی طرح جس میں وہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں بہت سے مفسرین کے مطابق جبرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ رات جتنی عظیم ہے وہ فرشتہ بھی عظیم ہے جو قرآن مجید کو لے کر نازل ہوا، اس کی خاص اونچائی ہے، تمام فرشتوں میں اس کا خاص مقام ہے۔ کہہ سکتے ہیں سید الملائکہ، یعنی کہ فرشتوں کے سردار بھی، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، کیونکہ یہی قرآن لے کر آئے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے سورۃ تکویر، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ الْمَكِينِ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتہ لے کر آیا ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والوں پر بڑا رتبہ ہے، عرش والوں پر بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ امانت دار ہے۔ آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب کسی شخص کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے یا کسی شخص کی خوبی کو اجاگر کیا جاتا ہے، ایک لفظ ہے، چھوٹا ہے پر اہم ہے، امین، یہ ضرور لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار ہے۔ کس کا؟ پہلے اپنے رب کا۔ اگر کسی مرد یا عورت، اکثر یہ سوالات آتے ہیں تو انہی میں ان کا جواب دیتا ہوا نکل جاتا ہوں، دیکھو کہ کیا وہ عورت پہلے اپنے رب سے ایماندار ہے؟ کیا اپنے رب کے احکامات کو مان رہی ہے؟ کیا وہ مرد اپنے رب کے احکامات کو مان رہا ہے؟ کیا نبی کی سیرت اس میں جھلکتی ہے؟ کیا اس عورت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات کی سیرت جھلکتی ہے؟ کیا یہ اب دنیا میں جو اس کا اس ٹائم، جو اس وقت اس کا حقدار ہے، جو اس کے اوپر حق رکھتا ہے اپنا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ، اور اگر شادی شدہ ہے تو خامد، کیا یہ اس کا حق ادا کر رہی ہے یا یہ اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ اس کا امین ہے، اس کا وفادار ہے، اس کا امانت دار ہے؟ اگر ہے تو اب یہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ جب وہ یہ دو چیزیں ہے ہی نہیں تو وہ تمہارے ساتھ نہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی بیٹی ہے، وہ اگر اپنے باپ کے ساتھ ایماندار نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگی؟ اگر وہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایماندار نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگی؟ اسی طرح ہر انسان ہر مہر پر آزمایا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگا دی جائے، نہ، ہو جائے گی ایماندار، یہ ہو جائے گا ایماندار اگر یہ اس طرح آیا، آرام سے آ جائے گا، تمہیداً آ جائے گا، تدریجاً آ جائے گا، تعلیم کے ذریعے آ جائے گا تو آ جائے گا۔ اعلان کر دیا، انزال کر دیا، اب آنا ہے آؤ، نہیں آنا تو دفع ہو جاؤ، پھر یہ حساب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہاں مراد تمام ملائکہ ہیں، بہت ملائکہ، یہاں سے مراد کثیر تعداد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی، اس کا معاملہ آج سے کرونا سے پہلے جو حج ہوتے تھے ان کے معاملات کو دیکھ لو، تو وہاں ذیق کی کیفیت ہوتی تھی، ذی قوت عند ذی العرش المکین، ذیق کی کیفیت، اتنا بندہ۔ اسی طرح عالم ارواح میں بھی فرشتوں کی اسی طرح ذیق کی کیفیت ہوتی ہے اس دن، اس لیلۃ القدر میں، جب اتنے فرشتے اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایمان بالملائکہ، کیونکہ یہاں پر ملائکہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی ذرا جان لیجئے۔ ایمان بالملائکہ ہی ہیں جن کے تصورات کو بگاڑا گیا اور مشرکین نظام میں اس کو نام دے دیا گیا دیوی اور دیوتا کا۔ اصل میں یہ فرشتے ہی ہیں جن کے تصور کو بگاڑا جاتا ہے، جیسے ایک پہاڑوں کا فرشتہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ملک الجبل، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی صورت میں بھی وضاحت سے پڑھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا طائف میں۔ تو ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر اپنا معمول ہے اس کا، اس کو اب دیکھا جائے پہاڑوں کا دیوتا، یا یہ کہہ دیا جائے ملک الجبل۔ ملک الجبل عربی کا لفظ ہے، تو پہاڑوں کا دیوتا کہہ دو یا ملک الجبل کہہ لو، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ دیوتا کے ساتھ ایک چیز جڑ جاتی ہے، وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، مگر فرشتے کے پاس کوئی اختیارات نہیں، واضح طور پر۔ سورۃ النحل آیت نمبر 50، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم جگہ ہے جس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو میرے سامنے ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو میرے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو میرے ان دونوں کے مابین ہے۔ تو ان دونوں کے مابین کون ہے؟ میں ہی ہوا نا، میرے آگے بھی اللہ کا اختیار، میرے پیچھے بھی اللہ کا اختیار، اور ان دونوں کے مابین کون ہوا؟ میں۔ تو ملائکہ تو کلن اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے۔ ہاں انسانوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ایمان بالملائکہ جو ہمارا جزو لازم ہے، جس کو یاد رکھنا ہے، جس کے بارے میں اکثر یہ آیت کہہ رہا ہوں، یہ بھی بات بتائی جاتی ہے، دعا بھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وقدر خیر وشر بعد الموت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ لازمی جزو ہے ملائکہ کے اوپر اعتبار رکھنا، اگر اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دی تو لمبی کی دوری۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سرپرا سلامت ہے فجر کے طلوع ہونے تک، سلامتی سے بھری ہوئی رات۔ اصل میں یہ دل جوئی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے کسی پہر میں بھی ایک حصے میں بھی جڑ گیا، یا دن میں کسی ایک معاملے میں بھی جڑ گیا، تو وہ اس کو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، وہ یہ سوچے کہ میں اس میں شامل ہوں۔ تو یہ صبح کی فجر کی طلوع ہونے تک یہ رحمتیں، یہ برکات لیلۃ القدر کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بڑا اہم بات ہے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملات کو سمجھنے اور اس رات کی اہمیت کو جاننے اور اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی میں ہمارے معاملات، ہمارے اس امتحان میں اپنی مدد فرمائے، اور ہمیں اس تعلیم کو سمجھنے اور اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس امتحان میں مدد کرے کہ ہم لوگوں سے وابستہ نہ ہوں، حتی قرآن سے وابستہ ہوں۔ جو تم سے وابستہ نہیں، تم اس سے وابستہ مت ہو۔ یہ قول ہے حضرت علی کا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو سمجھو، قرآن کو جانو۔ یہ میں بار بار آیات کھول کے کیوں بیان کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کے مسائل اگر اس میں موجود ہیں تو اپنے مطلب کی کم سے کم بات کو سلیکٹ کرو، باقی بات بعد میں دیکھ لینا۔ آؤ ہم بات کریں سورۃ البقرہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت خوبصورت بات ہے، پر بات بڑی عمدہ ہے۔ آؤ ہم بات کریں جو تم میں اور مجھ میں یکساں ہیں، جو تجھ میں اور مجھ میں چیزیں ملتی ہیں، پہلے ہم اس پہ مل جاتے ہیں۔ بات کی لڑائیاں ہم بعد میں کریں گے۔ تو مجھے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت، پہلے ہم اس پہ بات کر لیں۔ تیرے میرے پہ کیا اختلافات ہیں، ہم اس کو بعد میں دیکھیں۔ اسی طرح انسان پہلے اپنے مسائلوں کو سمجھے،
اور ان مسائلوں کے لیے اپنے قرآن اور سیرت کو آگے رکھے۔ اگر وہ قرآن اور سیرت کو آگے نہیں رکھے گا تو معذرت کے ساتھ وہ جس سے مشورہ لے رہا ہے وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیاتی و ذکر الحکیم۔